صدا آپ دیکھ رہے ہیں صدا آفیشیل کے ساتھ. ہمارا آج کا جو ولاگ ہے وہ ہوگا اس کے بارے میں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے بارے میں بات کریں گے کہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ جو ہے وہ کیسے دنیا کے اندر جو ہے وہ ایگزسٹنس میں آیا اور آج جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کو یہ رول کر رہے ہیں. ان کی پالیسیز پہ بھی بات کریں گے اور ان کی تھوڑی سی ہسٹری پہ بات کریں گے. کہتے ہیں کہ 1450 کے دور میں جب آٹومن امپائر یا رومن امپائر جب ایگزسٹنس میں آئے تو کیونکہ اس وقت جو ہے وہ ایشیا سے یا مڈل ایسٹ سے جو ٹریڈ تھا وہ یورپ والے جو تھے وہ ٹریولر جب آتے تھے وہ اس سلک روٹ کے ذریعے آتے تھے اور یہاں مڈل ایسٹ سے جو ہے وہ جو ہے وہ ٹریڈ یا چیزیں یہاں سے لے کے یورپ ٹرانسپورٹ کرتے تھے. لیکن آٹومن امپائر یا رومن امپائر کے ایگزسٹنس آنے کے بعد جو ہے انہوں نے جو زمینی راستے تھے وہ یورپ تک کٹ آف کر دیے. مینس کہ یہ سلک روڈ جو ہے وہ تھوڑا سا افیکٹ ہوا, تھوڑی سی پالیسیز چینج ہو گئی. لیکن اس وقت جو ہے وہاں پہ جو یورپ کے رہنے والے تھے, فار ایگزامپل فرانس, اس وقت جو ہے یورپ میں رول کرنے والے تھے وہ فرانس ایک رول, اور اس کے علاوہ اسپین تھا, اٹیلین تھے, اس طرح پرتگیز تھے. انہوں نے پوری جو یورپ کے اندر یا حتیٰ کہ گریٹ بریٹن بھی اس میں شامل تھا. یہ گورو جو ہیں انہوں نے صرف ہم پہ نہیں, انہوں نے یو ایس کے اوپر بھی حکومت کی ہے. اب گوروں کو بھی سمجھیں گے کہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کیا ہے اور یو کے کیا ہے. آہستہ آہستہ یہ سیریز جو ہے ہم اگلے ایپیسوڈ میں ڈسکس کریں گے کہ یورپیز کون ہے اور اس کے علاوہ امریکن کون ہے اور اس کے علاوہ ان تمام پہ بات کریں گے. لیکن آج جو خصوصاً جو بات کریں گے وہ یو ایس کے بارے میں بات کریں گے. لیکن جب یورپ کے رہنے والوں نے یہ چیز دیکھی کہ ہمارے لیے جو ہے وہ زمینی راستے بند ہو گئے تو وہ سمندری راستے کے ذریعے جو ہے وہ ایکسپلور کرنے لگے, علاقوں کو, مختلف ٹیریٹوریز کو جو ہے وہ ایکسپلور کرنے لگے. وہاں وسائل تک پہنچنے کے لیے کہ جہاں پہ بھی وسائل ملے تو یہ ان کو کیپچر کر کے اور وہاں پہ کلونیل سسٹم کے تحت جو ہے وہ ان پہ رول کرتے تھے. کہتے ہیں اس وقت جب 1492 کے میں جو ہے وہ کولمبس کے نام سے, جس نے کہتے ہیں کہ امریکہ اس نے ڈسکور کیا. کولمبس جب 1492 کے اندر جو ہے وہ ایشیا کو ایکسپلور کرنے نکلے تھے, لیکن ویسٹ کی طرف جب گئے تو اسے ایک آئی لینڈ ملا تو وہاں اس نے دیکھا کہ یہ انڈیا ہے. اور اس وقت سے اس کو یہ جو آئی لینڈ اس نے جو ڈسکور کیا تھا یہ کیریبین, جسے آج کل جو کہا جاتا ہے ویسٹ انڈیز, اور اس ویسٹ کی طرف جانے جب وہاں تک وہ پہنچے اس کے بعد اس نے نام دیا کہ یہ ویسٹ انڈیز, مطلب یہ انڈین یہاں پہ رہتے ہیں. وہاں تک جب گئے تو یہ اٹیلین تھے, تو اس وقت جو گریٹ بریٹن تھا جب انہیں یہ پتہ چلا کہ یہاں پہ ایک آئی لینڈ ہے تو وہاں سے انہوں نے اپنے جو ہے وہ فائٹرز بھیجے, والنٹیئر بھیجے اور اس کے علاوہ ٹریڈرز بھیجے, وہ اس آئی لینڈ میں آ گئے. اور یہاں پہ تقریباً کہتے ہیں کہ اس وقت جو ہے مینز بہت سے جو وہاں پہ ایسے قبائل تھے ٹرائبل سسٹم کے تحت جو لوگ وہاں پہ رہتے تھے. لیکن ان لوگوں کا جو ہے پوری دنیا سے اس وقت بھی کوئی کنیکشن نہیں تھا, وہ ایک ٹرائبل سسٹم میں رہتے تھے اور انہیں جو کہتے ہیں ریڈ انڈینز بھی یا نیٹو امریکنز, امریکی باشندے وہاں کے. لیکن آہستہ آہستہ جو تھا وہ گریٹ بریٹن جو ہے وہ وہاں سے آنے لگا اور ان پہ جو ہے وہ رول کرنے لگا. آہستہ آہستہ ان کے وسائل کو اور ان پہ جو ہے انہوں نے رول کرنا سٹارٹ کیا. لیکن مین وائل یہ ہوا کہ جو یونائٹڈ کنگڈم ہے ان کی پالیسیز جیسے دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ انہوں نے ہم پہ حکومت کی. 1857 کے بعد جو ہے انہوں نے یہاں پہ بھی ایک ایشیا کے اوپر بھی رول کیا. اسی طرح انہوں نے یو ایس کے اوپر بھی جو ہے بڑے مظالم کیے. جتنے بھی وہاں پہ نیٹو امریکن تھے انہوں نے کیا کیا, وہاں سے جو ہے افریقن کو لا کے انہوں نے یہاں پہ بسانا شروع کر دیا. ان کی پالیسی تھی اپنی, مطلب اوروں لوگوں کو لا کے ان کو وہاں سے کام لے کے, مطلب کہ چیزوں کو وہاں پہ جتنے بھی ریسورسز تھے ان کو نکالنے کے لیے یا وہاں پہ نئی ایک آبادی کو کامیاب کرنے کے لیے جو یونائٹڈ کنگڈم یا گریٹ بریٹن تھے وہ باہر افریقہ سے جو ہے وہ لوگوں کو لا کے وہاں پہ بسانا شروع کر دیا. اور آہستہ آہستہ یہ وہاں پہ جو نیٹو امریکن تھے ان کے اندر بہت غصہ پایا جاتا تھا یو کے گریٹ بریٹن کے, کہ انہوں نے جو ہے ہمارے وسائل کو اور اس کے علاوہ ہمارے علاقوں پہ کیا جو ہے وہ قبضہ کرنا شروع کر دیا. آہستہ آہستہ جو ہے وہ وہاں پہ کچھ ایسے موومنٹس چلنے لگی نیٹو امریکنز کی طرف سے ان گریٹ بریٹن برطانیہ کے خلاف. تو ہوا یہ کہ وہاں پہ
جو ہے جب بھی ایسی مومنٹس اٹھتی تھی تو یونائٹڈ کنگڈم یا گریٹ برٹن جو ہے وہ بائی فورس جو ہے وہ ان تمام کو ختم کرش کر دیتی تھی. لیکن ہوا یہ کہ گریٹ برٹن نے ایک پالیسی بنائی. کہتا ہے کہ نیٹو امریکن یا ریڈ انڈینز جو ہے انہوں نے کیا کیا کہ گریٹ برٹن نے جو ہے وہ چکن پاکس یا میزلز جو ہے ایسی جیسی بایو ٹیررزم کے تحت جو ہے وہاں پہ انہیں کپڑے یا انہیں ایسی خوراک دی گئی کہ وہاں پہ جتنے بھی یو ایس وہ نارتھ امریکہ جو ہے وہاں پہ جو لوگ تھے نیٹو یا امریکنز یا ریڈ انڈینس وہ اس ڈیزیز کی وجہ سے ان کی ڈیتھ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ 2.5 کروڑ سے یا 2 کروڑ سے یہ ان ڈیزیز کی وجہ سے ان کی جو آبادی ہے وہ کم ہوتی گئی. کہاں تک آئی؟ حتیٰ کہ 2.5 ملین تک پہنچ گئی. مطلب کہ انہوں نے کیا کیا کہ یا تو باہر کے لوگوں کو وہاں افریقنس کو لا کے ان کی علاقوں کے ان افریقن کو الاٹ کر دیتے تھے, یا اس طرح کے ان میں جو ہے ایسی ڈیزیز ٹرانسپورٹ بایو ٹیررزم کے ذریعے ان تمام کی جو آبادی تھی ان کو ختم کر دی گئی. لیکن اسی طرح ان پہ ٹیکسز لگاتے تھے, ان کو کیپچر کرتے تھے. لیکن آہستہ آہستہ جتا وہاں پہ یو ایس کے اندر جتنے بھی آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جو امریکن فلیگ ہے اس کے اوپر آپ نے 13 لائن دیکھی ہوں گی, اور اس کے علاوہ جو باقی ان ایک لیفٹ سائڈ پہ جو ہے وہ 50 سٹارز ہے. وہ 50 سٹارز جو ہے وہ بعد میں جو یو ایس کے حصہ بنے تھے اسٹیٹ. لیکن جو 13 لائن ہے یہ اس وقت جو ہے وہ 13 جو نارتھ امریکہ کے اسپیسیفک چند اسٹیٹ ہیں, نیو یارک ہے اور اس کے علاوہ جو ہے نیو جرسی, کیلیفورنیا اور اس طرح کے اور بھی جو ہے وہ اسٹیٹ تھے, وہ ان کی 13 وہ اس وقت کے اسٹیٹ تھے کہ وہاں پہ ایسی مومنٹ چلی. وہ جو وہاں کے رہنے والے لوگ تھے وہ اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے جو ہے وہ گریٹ برٹن کے خلاف جو ایک مومنٹ چلانی شروع کر دی. تو آہستہ آہستہ جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ گریٹ برٹن جو تھا وہ اپنی جو سپرمیسی تھی یا ساورنٹی تھی وہ لوز کرتا گیا. اور اسی طرح جو ہے وہ 76 ہے اس میں جو ہے واشنگٹن جو ہے ایک شخص تھا, تو اس نے جو ہے ان 13 اسٹیٹ کو جو ہے وہ گریٹ برٹن کی جو سپرمیسی تھی یا ان کی جو کلونیل سسٹم سے جو ہے انہیں آزاد کر دیا, اور اس طرح یو ایس کو جو ہے انڈیپینڈنس مل گئی. تو اس میں بعد میں جو امریکن پریزیڈنٹ تھا وہ جارج واشنگٹن تھا. تو اس طرح جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے وہ ان تمام چیزوں انہوں نے برطانیہ سے جو ہے وہ آزادی حاصل کر لی. لیکن پھر ہوا یہ کہ آہستہ آہستہ جو یو ایس کی پالیسی تھی انہوں نے جب دیکھا کہ جو گریٹ برٹن جس طرح کالونیل سسٹم کے تحت جو ہے وہ انہوں نے علاقوں کو قبضہ کرنا تھا, تو اسی طرح یو ایس ان چیزوں پہ جتنے بھی اسٹیٹ تھے, کیونکہ نارتھ امریکہ ان کے 13 اسٹیٹ وہی اسٹیٹ تھے جو 1776 میں جو انہوں نے انڈیپینڈنس جو ہے وہ گریٹ برٹن سے حاصل کی تھی. آہستہ آہستہ ایسے علاقے تھے کہ وہ چند علاقے فرانس کے انڈر تھے, اور چند جو اس وقت جو ہے الاسکا ایک ایسی اسٹیٹ تھی جو اس وقت کہتے ہیں رشین امپائر کے انڈر تھی. جب رشین امپائر نے یہ آبزرو کیا یہ کہ جو ہے وہ الاسکا جو ہے کافی ڈسٹینس پہ تھا رشین سے, لیکن اس نے دیکھ لیا کہ ایسا نہ ہو جو گریٹ برٹن یا فرانس جو ہے وہ اسے کیپچر نہ دے, تو اس وقت انہوں نے جو ہے وہ مینس کے رشیا نے پھر جو اس وقت رشین امپائر تھی انہوں نے الاسکا جو ہے وہ یو ایس کو دے دیا چند پیسوں کے عوض. آہستہ آہستہ جو ہے وہ پھر دیکھتے ہیں میکسیکو کی وار 1859 کے اندر جو ہے میکسیکو وار ہوئی یو ایس اور میکسیکو کے درمیان, وہ بارڈر ڈسپیوٹ پہ. تو اس میں جو ہے وہ 50% جو ایریا تھا میکسیکو کا وہ یو ایس نے کیپچر کیا. اور اس طرح جو ہے وہ یو ایس جو آہستہ آہستہ جو ہے وہ پھر 1859 مینس کے 1950s میں جو ہے پھر انہوں نے کیوبا اور فلپائن کو بھی حاصل کیا. بعد میں جو ہے کیوبا اور فلپائن کو واپس انڈیپینڈنس مل گئی یو ایس سے. جو اس طرح جو ہے وہ یو ایس جو ہے وہ ایگزسٹنس میں آیا. لیکن پھر اس کے بعد جو ہے وہ یو ایس کی پالیسی تھی کہ ہم نے کیسے پوری دنیا کو رول کرنا ہے. تو ان کی 2 کامن فیکٹر جو ہے انہوں نے اس کے ذریعے پوری دنیا کے اوپر رول کیا. نمبر 1 جو کہ ریجنل اسٹیبلشمنٹ ٹو امپاور, کہ جہاں پہ بھی انہیں ایریاز ملتے سائڈ میں وہ ان کو کیپچر کر کے اپنے اسٹیٹ بنا دیتے تھے. دوسرا یہ تھا ٹو ڈیفیٹ دا کمپیٹیٹیو پیور اسٹیٹ, مینس کہ ایسا اسٹیٹ جو اس کے مقابل میں آئے اور اسے ڈیفیٹ کرنے کی کوشش کرے تو اس سے پہلے یہ اس کو کرش کر دیتے ہیں.
تو اس طرح جو ہے کہتے ہیں کہ یو ایس جو وہ ایگزسٹنس میں آیا، اور پھر آہستہ آہستہ انہوں نے بہت سے اسٹیٹ جو ہے وہ مینس کہ 1940s تک یا 1950s تک انہوں نے جو ہے وہ 50 اسٹیٹ جو ہے انہیں کیپچر کر لیا، اور جو آج جو ہے پھر یو ایس جو پوری دنیا پہ رول کر رہا ہے۔ یہ تھا آج کا ولاگ، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔